السلام علیکم ویورز۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں محرم کے آنے سے پہلے ماتم شروع ہے اور یہ محرم کے بعد بھی اور اگلے محرم کے بعد بھی جانے کب تک یہ جاری رہے گا۔ 1 جولائی سے جو قاتلانہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، ہر دن نہیں ہر پل ان ٹیکسز کی آنچ اور ان کا زہریلا پن عوام کو محسوس ہوگا۔ ماچس کی تیلی سے لے کے خوردنی تیل تک، بچوں کی ٹافی سے لے کے دودھ تک، قیمتیں سن کے عام آدمی سن ہو کے رہ جائے گا۔ یہ جس طرح کا کھیل ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے آئی ڈونٹ نو کیا ذہنیت ہے، کیا سازش ہے، کیا سوچ ہے۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ جب تاتاریوں نے بغداد کو تباہ و برباد کیا، جلا کے راکھ کر دیا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اگر اس زمانے میں رواج ہوتا بجٹ کا تو تاتاری بھی اس طرح کا بجٹ نہ دیتے۔ یہ تو ریالٹی ہے۔ اس کی وجہ ہے آدمی کو بہت ہی زیادہ بے حس اور سنگ دل ہونا چاہیے۔ مجھے 2-3 فون صبح سے اب تک، میرا چونکہ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا نہیں، سیل فون میں رکھتا نہیں، ایک سوال۔ دوسری بات، میں نے ابھی کٹنگ کرائی ہے، میرا جو بابر ہے وہ گھر پہ آیا ہوا تھا، اس نے بھی یہی بات کی کہ جس آدمی کی تنخواہ ہے 50, 60, 70, 80, 90 ہزار، اس کے کوئی 3 بچے بھی ہیں، گھر بھی کرائے کا ہے، وہ کیسے زندہ رہے گا؟ اور ان لوگوں نے جب یہ سوال کیا تو پھر میں نے آپ سے یہ سوال کیا اپنے آپ سے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اچھا، پیکٹ کا جو دودھ ہے 30 جون کو 290 لیٹر تھا، جولائی کی 1 تاریخ کو 385 کا ہو چکا۔ باقی چیزوں کا بھی اسی سے اندازہ لگا لیں۔ جون کے بجلی کے بلوں سے لوگ بل بلا اٹھے ہیں، اور یہ بل بلاہٹ کو نئی نہیں ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے بل بلانے کا لفظ ہی بجلی کے بل سے نکلا ہے۔ اب نئے ٹیکسز کے ساتھ جولائی کے بل آسمانی بجلی بن کے عام آدمی پہ گریں گے تو اس کی راکھ مریخ تک جائے گی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے آنے والے وقت سے خوف آ رہا ہے۔ سیچوریشن، وہ جو محاورے، ان کے پیچھے صدیوں کی وزڈم ہوتی ہے، وہ آپ نے تو نہیں بنایا، میں نے نہیں بنایا، انسانی تجربات نے۔ تنگ آمد بجنگ آمد، یا وہ جو ادھر ہوا ہے کسی افریقن ملک میں، لوگ نکل آئے سڑکوں پہ، تو تیس نیس کر دیا سارا کچھ، لاشیں بھی گر گئیں اور سارا کچھ واپس بھی ہو گیا۔ اچھا، مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ ہم پہلے اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں جس کا حساب کوئی نہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک گیس ہے کہ 200 یا اس سے 2, 4, 10 یونٹ زیادہ پر بجلی بل 35 سے 40 ہزار روپے ہوگا۔ اس کے کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ مجھے آج کل مرحوم قتیل شفائی، میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، بہت اچھا، وہ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، اور اس زمانے میں لکھا تھا جب زندگی آسان تھی، آج تو جہنم بن گئی ہے۔ اس وقت آج کی نسبت تو سمجھیں عیاشی تھی۔ اس وقت قتیل صاحب نے ایک شعر لکھا تھا، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ تو یہ اسی طرح کا بغاوتی قسم کا بجٹ ہے، اور
میں اس ملک کے ایک اہل قلم، ایک جرنلسٹ کے طور پہ میرے لیے یہ بہت اپسیٹنگ ہے. جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے اپنی عیاشیوں، اپنے للوں تللوں پہ آنچ نہیں آنے دی بلکہ بڑھایا ہے. کمال دیکھیں ٹٹائی. پتہ نہیں وہ چاہ کہہ رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ان پہ لعنت ملامت گالی گلوچ سارا کچھ جاری ہے، لیکن اس سے بڑھ کے وہ اور کیا چاہ رہے ہیں اب کہ کیا ہو. ہمارے ایک رپورٹر ہیں شہباز رانا، ان کو میں سن رہا تھا ٹی وی انٹرویو، انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ٹیکسز جو ہیں وہ اسکینڈینیوین جیسے ممالک سے بھی بڑھ چڑھ کے لگائے گئے ہیں، جبکہ سہولیات گھانا اور کینیا سے بھی کم ہے. وہ ایک دو باتیں بھول گئے. وہاں پر کیپٹا انکم کتنی ہے؟ مہنگائی کا تعلق تو آدمی کی آمدنی کے ساتھ ہوتا ہے نا جی. اگر آپ کی آمدنی بہت معقول ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جہاں ایک مزدور کا اور ایک گارڈز وغیرہ آپ دیکھ لیں، ہماری اپنی اس کمیونٹی میں جو گارڈز ہیں ان کا جو پیکج ہے سن کے بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بات کدھر جا رہی ہے، کہاں جائے گی. لیکن سینٹ سے لے کے قومی اسمبلی، کیڑی قوم تھے کیڑی اسمبلی اور کردے کی نے، لیکن کس بھاؤ پڑ رہے ہیں. اچھا، اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل، انہوں نے بھی اس پہ لعنت بھیجی ہے، تبرہ بھیجا ہے، اور ساتھ ایک بات انہوں نے کی ہے اور وہ درست ہے، وہ میں پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں کہ آئی ایم ایف کو دوش نہ دیں. یہ یاد رکھیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بہت جو خاص طرح کے طبقات ہیں ان کو ہیویلی ٹیکس کرو، غریب آدمی کا خیال کرو. یہ وہ کہتے ہیں. یہی بات شاہد خاقان عباسی نے، اور ایک عجیب و غریب واردات ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر آپ کو سمجھ آئے تو مجھے بتا دیں کہ آئی ایم ایف نے تو یہ نہیں کہا کہ 500 سے 600 ارب ترقیاتی فنڈز کے نام پہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بانٹ دو. اسی کے لیے تو آتے ہیں. وہ عام آدمی کا کوئی دکھ درد بانٹنے کے لیے یا اسے کم کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ الیکشن، ذلت، دھکے، خجل خواری ٹکٹ لینے سے شروع ہوتی ہے، ساری زندگی خوشامد پہ گزر جاتی ہے ان کی تاکہ ان کو ٹکٹیں ملتی رہیں. تو 500 سے 600 ارب روپیہ ترقیاتی فنڈز، وہ بند کرو. اس کو کوئی بند کرائے گا؟ کون بند کرا سکتا ہے؟